بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، شعبان المعظم کی آخری نشست ہے یہ۔ میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں، مجھے اطلاع ملی ہے کہ آسٹریلیا میں چاند نظر آ گیا اور رمضان شروع ہو چکا ہے۔ ایک آدھ گھنٹے میں بھی مشرقی وسطی مڈل ایسٹ کی رپورٹیں آئی ہی جائیں گی، تو اغلب گمان ہمارے یہاں یہی ہے کہ کل اس وقت ہم ماہ مبارک میں ہوں گے۔ بہت سارے حضرات اس سے بہت خوش بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے حضرات پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ بھئی رمضان آ گیا۔ یہ اگر کسی کی سوچ ہے کہ وہ رمضان کے آنے سے خوش نظر نہیں آ رہا ہے، یقین مانیے ایمان بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ جیسے بعض بیماریوں کا پتہ ان کے آثار سے معلوم ہو جاتا ہے، کسی کو یہاں درد ہو رہا ہے، بہت شدت سے ہو رہا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ دل کا کوئی مسئلہ ہے۔ ہر بیماری کے یا جسم کے کمزور ہونے کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، اسی طرح روح اور ایمان کے کمزور ہونے کی بھی کچھ علامتیں ہیں، ان کے آتے ہی مسئلہ جو ہے یہ ہو جاتا ہے۔ حضرات، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی اور ایک حدیث پڑھی، اس چیز کی تھوڑی تفسیر اور حدیث کی تھوڑی تشریح کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر یہ جو کچھ بیان یا بات چیت ہو رہی ہے دوسرے حضرات بھی دیکھتے ہیں، ان کو بھی میں سب سے پہلے ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے سحری کا آخری وقت۔ اس مسئلے میں ہمارے یہاں بہت نادانی یا غلط فہمی یا ہٹ درمی ہے، ایسا کہیے۔ قرآن مجید نے واضح کیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ زمانہ ترقی کرتا گیا، سائنس نے کافی ترقیاں کی، بہت ساری چیزیں اب لوگوں کے لیے آسانیاں ہو گئی، انہی میں سے یہ وقت کی تعیین کا مسئلہ بھی ہے، اور وہ بھی خصوصاً گزشتہ 20 سالوں سے کافی حد تک قابو میں آ گیا۔ پہلے زمانے میں گھڑیوں میں کافی وقت ڈفرینس ہوتا تھا۔ ڈیجیٹل گھڑیاں آنے سے پہلے جو چابیوں کی گھڑیاں ہوتی تھی اس میں کافی وقت میں فرق 3-4 منٹ تو نارمل بات تھی۔ 7 دن میں ایک بار چابی دو، شروع میں ذرا وہ تیز رہتی تھی، بعد میں کم ہو جاتی تھی، یہ جو پرانے حضرات ہیں اسے جانتے ہیں۔ اور وقت کو پکڑنے کے لیے بعد میں ذرا ترقی ہوئی تو آل انڈیا ریڈیو، BBC ریڈیو، اس میں وہ وقت بتاتے تھے، اس سے آدمی جو ہے وقت کو جو ہے قابو میں لاتا تھا۔ پھر بھی کافی حد تک وقت کا مسئلہ قابو میں نہیں تھا، لیکن موجودہ زمانے میں جدید سائنس کی ترقی اور خاص طور پر موبائل فون کے آنے کے بعد اب گھڑیوں میں
چند سیکنڈوں کا فرق رہتا ہے، منٹوں کا فرق نہیں، بلکہ موبائل کا نیٹ ورک ایسا رہتا ہے، میں کئی نیٹ ورکوں کو بعض مرتبہ تقابل کیا، اس کا موازنہ کیا تو پتہ چلا سیکنڈوں کا مسئلہ ہے جو قابو میں نہیں آتا، باقی اب منٹوں کا زمانہ چلا گیا۔ اب ہر چیز جو پہلے زمانے میں تھی اسے جدید چیزوں میں کنورٹ کیا گیا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ بھئی 83 گرام سونا جس کے پاس ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ 83 گرام تو پہلے تھا نہیں، بلکہ تولہ بولا جاتا تھا جو 11 گرام 600 ملی پر مشتمل ہوتا تھا، اس سے پہلے تولہ بھی نہیں تھا، درہم و دینار تھے، اوزان دوسرے تھے، لیکن ان اوزان کو جدید اوزانوں میں کنورٹ کرتے کرتے جو ہے اب ہر چیز پوری دنیا میں کسی حد تک بہت ساری چیزیں سیم ہو گئی ہیں۔ وقت کا مسئلہ بھی ایسے ہی، قرآن کی اس آیت کے پیش نظر، احادیث کے پیش نظر وقت کی تعیین کی گئی کہ بھئی فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، تہجد کا وقت آخری کب تک ہے، اور سحری کا آخری وقت کب تک۔ تو سحری کا جو آخری وقت متعین کیا گیا وہ صبح صادق، اور صبح صادق ہر دن 1 منٹ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتی رہتی ہے موسم کے حساب سے، سردیوں میں الگ، گرمیوں میں الگ۔ قصہ مختصر، اب فی الحال سحری کا آخری وقت جو پہلے روزے کا منگل کا چارٹوں میں دکھا گیا ہے وہ ہے 5:15 بنگلور شہر کا۔ سننے والے اگر کوئی دوسری جگہ بیٹھ کر سن رہے ہیں، پتہ چلا ان کے یہاں 5:10 پر ہے، تو وہ کہیں ہماری اس بات کو دلیل نہ بنا لیں۔ بنگلور میں منگل کے دن یعنی کہ 12 تاریخ کو سحری کا آخری وقت 5:15 بتایا گیا، اور اذان جو ہوگی وہ 5:20 پر ہوگی۔ اذان کتنے بجے ہوگی فجر کی؟ 5:20 پر ہوگی۔ اذان کا جو وقت ہے وہ صبح صادق ہونے کے بعد اذان دینا ہے۔ اذان کب دینا ہے؟ صبح صادق کے بعد دینا ہے۔ شریعت میں ہر چیز متعین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں بتا رکھی ہے، تفصیل سے سمجھا رکھی ہے۔ کوسی اذان کب دینا، کب نہیں دینا، یہ سب طے ہے۔ امت اسے سمجھتی نہیں۔ ان اوقات کے متعین ہونے سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ میں ایک قصہ سناتا ہوں، بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب قدس سرہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں کسی گاؤں میں ایک مسجد تھی، اسی کے پاس ایک مندر بھی تھی۔ پہلے بھائی چارگی تھی، پھر اچانک آپس میں کچھ نااتفاقیاں ہوئی، تو اذان ہی کے وقت میں ٹھیک ادھر مندر میں گھنٹیاں بھی جو ہے بجائی جاتی۔ مسلمانوں نے جا کر، گاؤں کا مسئلہ تھا، سمجھایا کہ بھئی ایک ہی ساتھ دو بھی ہو رہے ہیں، تم یا تو پہلے کر لو یا ہم اسی وقت میں کریں۔ ملک آزاد نہیں ہوا تھا، مقدمہ پہنچا انگریزوں کے یہاں، انگریزوں کی حکومت تھی، وہاں مقدمہ پہنچا، مسلمانوں کی طرف سے بھی ایک وکیل تھا۔ کیس کی سنوائی شروع ہوئی تو جج نے پوچھا کہ بھئی آپ کی اذان کیا ہے، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ کہا یہ اذان کے کلمات۔ برادران وطن سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک۔ انہوں نے کہا اس طرح ہم گھنٹیاں بجاتے ہیں۔ کہا کس طرح بجاتے ہیں؟ انہوں نے بجا کر دکھایا۔ مسلمانوں کی طرف سے جو گئے ہوئے تھے ان سے کہا گیا کہ بھئی وہ اذان کیا ہوتی ہے، ذرا پڑھ کر سناؤ۔ تو جو مسلمانوں کی طرف سے آدمی گیا تھا اس نے کہا اس کا ایک وقت ہے، اسی وقت میں پڑھی جاتی ہے، ہر وقت نہیں پڑھی جاتی۔
اذان جو ہے ہر وقت ہر جگہ نہیں پڑھی جاتی، اس کا ایک وقت ہے، اس کی ایک جگہ ہے، وہاں وہ پڑھی جاتی۔ انگریز جج نے فیصلہ سنایا کہ ان کی جب اذان ہو اس وقت آپ لوگ کچھ ڈسٹرب نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے پاس وقت متعین ہے، جگہ متعین ہے، تمہارے پاس وقت بھی متعین نہیں، جگہ بھی متعین نہیں، جب چاہے کر سکتے، وہیں فیصلہ ہو۔ تو اس فیصلے کے پیش نظر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے ہر چیز کو اس کے وقت میں، اس کی جگہ میں رکھا۔ تو اذان ہوتی ہے 5:20 پر سب محلے میں۔ جب مائک کا اجازت تھی تو پہلے اعلان ہوتا تھا مسجدوں میں، محلوں میں کہ بھئی اذان کا سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اذان کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اذان کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو صبح صادق ہو چکی رہتی ہے۔ یہ جو 5:15 سحری کا آخر وقت رکھا گیا ہے، یہ بالکل آخر وقت رکھا گیا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ 5-10 منٹ پہلے ہی سحری ختم کر لے۔ اب ہمارے یہاں پہلے سے خدا جانے کہاں سے رواج چل پڑا ہے کہ وہ اذان شروع ہونے کے بعد بھی سحری کر لیے ہیں تو ایک بوتل میں، ایک گلاس میں پانی رکھے رہتے، جو ہی مولوی صاحب اذان شروع کرتے ہیں پیتے۔ اور مائیں بہنیں لا علمی اور دین کے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، قد قامت کیا وہ الصلاۃ خیر من النوم تک بھی کھائے جائے پیے جائے، اللہ معاف کرتا ہے۔ ارے بھئی نادانی میں کوئی کام ہو جائے، جہالت میں ہو جائے تو معاف ہے۔ اللہ نے مسئلہ بتانے کرایا، وقت بتایا، سب کچھ کیا، اب آپ پھر بھی جو ہے قانون کی خلاف ورزی کریں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ جو لوگ اذان شروع ہونے کے بعد کھاتے پیتے ہیں تو وہ سمجھ جائیں کہ ان کا روزہ نہیں ہے، وہ ایک دن کا بعد میں قضا کرنا پڑے گا، صاف بات ہے۔ چاہے آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ تک کھائیں، اشہد ان محمد رسول اللہ تک کھائیں، حی علی الصلاۃ کھائیں، قد قامت الصلاۃ، روزہ نہیں ہوگا۔ طلوع آفتاب ہو چکا ہے۔ بعض حضرات کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، اب آج کل چونکہ گوگل نے آ کر سب لوگوں کو ہر چیز کا جو ہے اسپیشلسٹ بنا دیا، ایسا لگتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان ہوتی تھی تب بھی صحابہ کھاتے تھے۔ مسئلہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی، ایک اول وقت میں تہجد کے وقت میں اذان ہوتی تھی اور ایک فجر کی اذان ہوتی تھی۔ اب وہ جو تہجد کے وقت میں اذان ہوتی تھی وہ تو سحری کا وقت شروع ہو رہا ہے، وہ اذان ختم تک بھی کھائیے، اذان کے بعد بھی کھائیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری اذان جو ہوتی تھی تب جو ہے وہ طلوع آفتاب ہو جاتا تھا۔ تو حدیث میں جو وہ ذکر ہے کہ ان کی اذان پر کھانا بھی کھا رہے ہو تو مت روکو، وہ دراصل پہلی اذان سے متعلق مسئلہ ہے، دوسری اذان سے متعلق مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ میں کھانا ہے تو کھا لو، پانی ہے تو پی لو، وہ ہے تو کر لو۔ یہ سب چیزیں شریعت کے مفاہیم کو نہ جاننے کی وجہ سے ہے۔ ہمارے ہاں جتنا مسئلہ بتایا جا رہا ہے لوگ اسے سمجھ نہیں رہے ہیں۔ سحری ختم کرنی ہوگی آپ کو، 5:15 کو ہے تو 5:15 کو بلکہ 14 کو ختم کر دیجئے، 13 کو ختم کر دیجئے۔ اذان تک اگر آپ سحری کر رہے ہیں تو اذانیں بھی مختلف جگہ ہوتی ہیں، کہیں جو ہے 5:20 کو ہو رہی ہے، کہیں 5:21 کو ہو رہی ہے، کہیں 5:22 کو ہو رہی ہے، پھر تو ناشتہ ہو جائے گا۔ اس لیے سحری کا جو وقت ہے اس کا پورا پاس و لحاظ رکھیں، اور افطار میں بھی جو ہے اس بات کا اہتمام کریں کہ غروب ہونے کے بعد 1 منٹ بعد ہی جو ہے افطار کی دعا بولی جاتی ہے، نہیں تو جو چارٹ چھپے ہوئے ہیں ان چارٹوں کو رکھ کر کہیں دعا کی آواز بسم اللہ وغیرہ کی سن کر افطار کریں، جلدی میں جو ہے پہلے نہ کھا لیں۔ شریعت جب آپ کو اس وقت تک رکنے کے لیے کہہ رہی ہے تو رکنا ہوگا، اور اس کی بھی اجازت نہیں کہ ایک آدمی افطار کا وقت ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد افطار کرے اور کہے نہیں میں ذرا لمبا روزہ رکھ رہا ہوں، اس سے بھی حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ سحری کے بھی کوئی کہے نہیں میں عشاء کے بعد ہی کھا کر سو جاتا ہوں، وہ بھی منع ہے۔ سحری نام ہے
صبح صادق سے پہلے اٹھ کر جو کھایا جاتا ہے اس کا نام ہے اسی وقت کھانا۔ ہمارے یہاں نوجوان بچے جو ہیں کالجوں میں پڑھنے والے، جاب کرنے والے، ان کا کیا قصہ ہے کہ وہ عشاء پڑھتے ہیں، تراویح جو انہوں نے پڑھی وہ پڑھی، اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی بات چیت کی، اور اس کے بعد 11:30-12 بجے جب سونے لگتے ہیں تو خوب کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فجر کی نماز 8 بجے دیکھ لیں گے۔ سحری بھی نہیں، فجر بھی نہیں، اور روزے ہیں، اور آدمی کہتا ہے میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، تقویٰ نہیں مل رہا۔ کیسے تقویٰ حاصل ہوگا جب آپ نے روزے کی حالت میں فجر کی نماز جان بوجھ کر قضا کی ہے؟ تو کتنا بڑا گناہ کا کام کیا ہے، اور تقویٰ کیسے ملے گا؟ رمضان کا ماحول ہی اس لیے ہے کہ آدمی روزوں کے ساتھ نماز کو جو ہے وقت پر ادا کرنے کا معمول بنائے۔ دوسری بات، روزے کی حالت میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس وقت کسی وجہ سے طبیعت کا مسئلہ ہے، شوگر، بی پی۔ اب میں نے سنا ایک صاحب کہہ رہے تھے، واللہ عالم صحیح ہے یا کیا مجھے نہیں معلوم، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی شوگر کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، اس لیے کہ جب آدمی بیماری نہیں سمجھے گا تو ذرا ٹینشن سے بھی فری رہے گا تو شوگر بھی قابو میں رہے گی۔ بعض لوگ اس ٹینشن کو لے لے کر ہی شوگر اور بی پی کو اور بڑھا لیتے ہیں، اور اقوام متحدہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ بی پی جو پہلے 120 وغیرہ تک تھا اسے 10-20 اور بڑھا دو، اس لیے کہ اتنی تو ہر آدمی کی رہتی ہے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو بہت سارے لوگوں کو شوگر بی پی والوں کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کی شوگر کتنی ہے تازہ چیک کرائیے، اور دیندار معتبر مسلمان ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے کہ میں بنگلور میں رہتا ہوں، میری شوگر یہ ہے اور میرا روٹین یہ ہے، اس لیے کہ مجھے کوئی زیادہ بھاگ دوڑ کرنی نہیں پڑتی، گھر میں ہی رہتا ہوں، یا کچھ کام ایسا ہے، ریٹائرڈ زندگی جی رہا ہوں، کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ اور تازہ تحقیق یہ ہے کہ 150, 200, 210, 20 تک بھی جن کو شوگر ہے وہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا، بہت سارے حضرات اس لیے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں حضرت آج میں شوگر چیک کرانے جا رہا ہوں اس لیے آج روزہ نہیں۔ بھائی شوگر چیک کرانے جانا ہو تو خون لیا جاتا ہے، خون لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خون لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح آپ کو کوئی کسی وجہ سے ویکسین لینا ہے انجیکشن کی شکل میں تو آپ لے سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، منہ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو اس سے جو ہے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور روزے میں بہت سارے لوگ بہت سارے مسئلوں میں غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ روزے کی حالت میں آپ سرما لگا سکتے ہیں، سر میں تیل ڈال سکتے ہیں، آپ کٹنگ کرا سکتے ہیں، ناخن ترواش سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، نارمل غسل کر سکتے ہیں، اور کسی وجہ سے سوئے تھے، خواب میں کچھ مسئلہ ہو گیا تو اٹھ کر احتلام ہو گیا ہے تو بھی غسل کر سکتے ہیں، اس سے کوئی روزے پہ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ روزے میں تقوی کا حصول کے لیے آپ کو اس حدیث پر عمل کرنا ہوگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع اور رب قائم لیس له من قیامہ الا السحر او کما قال۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے داروں کو روزے میں سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے میں انہوں نے روزے کے جو تقاضے ہیں اسے پورا ہی نہیں کیا، نمازیں اڑا دے رہے ہیں، فرض نمازیں پورے قضا کر رہے ہیں یا جماعت سے چکا دے رہے ہیں، اور رمضان میں گھروں میں بھی یہ سوچتے ہیں کہ بھئی روزے سے ہیں تو اب ذرا کام وغیرہ میں بھی کمی رہتی ہے، تو آدمی رمضان المبارک میں بیٹھے ہوئے غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اور آج کل جو ہے جھوٹ کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک، ٹویٹر کے ذریعے سے اسے کوئی مسئلہ آیا وہ اسے بھیج رہا ہے۔ چلتی ہے حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی یہ بتائے کہ رمضان کب آنے والا ہے اس کی جو اطلاع دے گا اس کے لیے جہنم حرام۔
یہ حدیث بول کر گروپوں میں چل رہی ہے. ارے بھائی آپ اس سال کے رمضان کب آنے والا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. میں تو آنے والے 100 سال میں سے کسی بھی سال میں پوچھئے 2-4 سیکنڈ میں دیکھ کر بتا دوں گا رمضان کب آنے والا ہے. آدمی سوچتا ہے کہ بھئی رمضان کو میں نے سب سے پہلے بتا دیا 12 تاریخ کو پہلا روزہ ہوگا، اب میں جہنم سے آزاد ہو گیا. شیطان کہتا ہے جب جہنم سے آزاد ہو گیا اب تجھے روزے رکھنے کی کیا ضرورت، تراویح کی کیا ضرورت، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، تو جھوٹ بھی بول سب بھی کر. حاضرین الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں. میں ایک رشتہ دار کی آنکھ کے آپریشن کے لیے گیا تو جو ڈاکٹر اس کی وہ نگرانی کر رہے تھے، سب کچھ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی ان کا آپریشن ہو جائے گا، آپ جہاں ریگولر اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتے ہیں وہاں سے یا کہیں سے ایک سرٹیفکیٹ لائیے کہ آپریشن کر سکتے ہیں. میں نے کہا بھئی آپ بھی تو ڈاکٹر ہیں، آپ نے بھی تو جو ہے نیٹ کا ایگزام دیا، وہ دیا، اب آپ جو ہے کیوں نہیں کہ. انہوں نے کہا نہیں، ہمارا ڈپارٹمنٹ آنکھ کا ڈپارٹمنٹ ہے، جنرل فزیشین جو ہے وہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے، ان سے آپ جو ہے ایک سرٹیفکیٹ لائیں. اب پھر اس ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ ہارٹ کے مریض کو سمجھا رہے تھے آپ کو ہارٹ کا آپریشن، ہارٹ کا مسئلہ ہے، اس لیے آپ کو ہم جو ہے صرف ایک دن جو آپ دوائی کھاتے ہیں اس سے روکتے ہیں، وہ دوائی نہیں کھائیں گے، 2 دن آپ چھوڑے تو چل سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں چھوڑے، کیونکہ اس گولی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خون کو پتلا کرتی ہے کہ آپریشن کے وقت میں کہیں مسئلہ نہ ہو جائے. تو ڈاکٹر کی اجازت سے ایک دن وہ ہارٹ کا مریض جو ہے آنکھ کی آپریشن کرا رہا ہے تو گولیاں چھوڑ سکتا ہے. آپ کا بی پی اتنا ہے، آپ کو جو ہے آپریشن کرانے کے لیے یہ کرنا. الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے. یہ سب چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں، شریعت کی چیزوں میں کیوں نہیں سمجھ رہے کہ بھئی روزے کا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن جو کام روزے میں بھی حرام ہے، روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، آپ ان کا ارتکاب کریں اور کہیں رزلٹ نہیں آ رہا تو کیسے آئے گا؟ یہی حال ہو رہا. دوسری چیزیں باریکیاں سمجھ میں آ رہی ہیں امت کو. نیٹ کی وائر کا جو کنیکشن ہوتا ہے اس وائر کے اندر 8 وائر ہوتے ہیں باریک باریک، ہر ایک کا کلر الگ الگ، سب ٹھیک ہے، لیکن وہ فٹ کرتے ہوئے ان 8وں کو اسی ترتیب پر نہیں رکھا گیا جس ترتیب پر رکھنا ہے، تو پھر جو ہے وہ نیٹ کام نہیں کرتا. یہ کوئی ادھر سے ادھر ہو جائے، سب میں وہی تانبا پیتل ہے، کام نہیں کرے. تو اسی طریقے پر شریعت نے آپ کو روزہ رکھنے کے لیے کہا تو اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ دوسری چیزوں میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیا گیا ہے کہ آپ جو چاہے کرتے رہیں، لوگوں کو ستاتے رہیں، تکلیف دیتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، غیبتیں کرتے رہیں اور جو ہے گناہ کرتے رہیں اور کہیں کہ میں نے پورے رمضان کے روزے رکھا. اس طرح کے روزے رکھنے سے وہ اثر نہیں آتا جو آنا چاہیے. عزیزان گرامی، روزے سے جڑے ہوئے بہت سی چیزیں ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ روزے میں اگر انسان کے اندر خشیت، انابت، اللہ کی طرف اس کی روح نہ متوجہ ہو تو سمجھے کہ روزے کا مقصد فوت ہو کر رہ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ پوری رات جاگتے ہیں سوائے تھکان کے ان کو کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ جو چیزیں منفی ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے. آپ کو اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے تو اس بیماری سے بچنے کے لیے جہاں آپ دوائیاں کھاتے ہیں وہی پرہیز کی بھی کچھ چیزیں آپ کے لیے ڈاکٹر نے بتایا ہے، ان سے پرہیز کرو. اور دنیا کی سب سے نازک اور لطیف اور سب سے ہلکی دیکھنے میں جس کا وزن بہت کم ہے وہ ہے روح. میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، ایک بہت بڑے میڈیکل سے جڑے ہوئے آدمی کا ریسرچ ہے، اس نے تقریباً
کئی ہزار لوگوں پر یہ ریسرچ کیا کہ جو حضرات انتقال ہونے والے تھے ان کو ایک ایسے باکس میں کہ جہاں پر کوئی ہوا نہ نکلے وہاں رکھا اور ان کا وزن کیا، اور روح نکلنے کے فوراً بعد وزن کیا تو کتنے وزن میں فرق پڑا؟ بہت کم ملی گرام، اس سے بھی نیچے جو گرام ہوتے ہیں۔ اس نے لکھا کہ ایک آدمی کی روح جو پورے جسم کو متحرک رکھی ہے، اللہ کا عجیب نظام ہے، وہ اتنی وزن میں کم ہے کہ تصور نہیں کر سکتے۔ تو جو چیز اتنی نازک ہے، اتنی وزن میں ہلکی ہے، تو وہ اندازہ لگائیے کہ اس کے میلے ہونے کا خطرہ اور اس کے اوپر دوسرے منفی اثرات کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر رمضان المبارک میں روح کو تازگی نہ ملی، روح کو جو ہے غذا نہ ملی، روح پاک صاف نہ ہوئی اور روح جو ہے ویسے کی میلی رہ گئی، تو پھر رمضان کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں۔ رمضان میں انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ بعض واقعات ایسے ہیں کہ ان واقعات کو بعض مرتبہ لوگ سنتے ہیں تو یقین نہیں کرتے۔ اب اس کا تو کوئی علاج نہیں کہ ایک آدمی نے زندگی میں پلین نہیں دیکھی ہے تو اب اس سے آپ کہیں کہ بھئی ایک ہوائی جہاز ہوتی ہے 300-400 آدمیوں کو لے کر یہاں سے وہاں تک جو ہے 2 گھنٹوں میں پہنچ جاتی ہے اور اسے کچھ نہیں معلوم، تو وہ یہی کہے گا کہ بھئی جھوٹ بول رہے ہیں۔ 20 سال پہلے کی بات ہے، نیا فون آیا تھا، 20 بلکہ 25 سال پہلے، ابھی موبائل فون نہیں آیا تھا، لینڈ لائن فون تھا، 98 یا 97 کی بات کر رہا ہوں۔ میں میسور میں ایک جگہ ایک رشتہ دار کے گھر میں تھا، تو انہوں نے بہت اصرار کیا کہ بھئی نہیں، آج آپ رات میں یہیں رہیں گے، کل جائیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں ذرا فون پہ گھر کو اطلاع کر دیتا ہوں، گھر میں والد صاحب کو والدہ کو اطلاع کر دیتا ہوں کہ میں آج رات میں نہیں آ رہا ہوں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے اچھا آپ ہمیں الو بنا رہے ہیں، وہ بھی میسور والوں کو ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، یہاں سے اٹھ کر جانے کا آپ بہانہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں بھی، آپ بھی چلنا ہو تو ساتھ میں چلو، باہر سے فون کر دوں گا۔ ہر گھر میں فون بھی نہیں تھا۔ وہ بولے حضرت ہمیں اتنے بھی دیوانے نہیں، کرنٹ ہی نہیں ہے، کیسا تمہیں فون کرتی؟ کہ جب بات ہو رہی ہے مغرب عشاء کے درمیان میں بات ہو رہی، تو اس وقت کرنٹ نہیں تھا۔ میں ان کو کہا کہ بھئی فون کا کرنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کرنٹ نہیں رہا تو بھی باہر جا کو 1 روپیہ ڈال کو بات کر لے سے۔ وہ بول رہے ہیں آہا، اب میسور والوں کو بھی ایک گاؤں کا آدمی جو ہے بیوقوف بنا رہا ہے، اس سے زیادہ کیا بات؟ یقین نہیں آیا ہوں۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں حاضرین کرام، بہت سے واقعات اللہ والوں کے ایسے ہیں کہ ان کو بتاتے ہوئے مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ بھی مانیں گے نہیں مانیں گے۔ گجرات میں کنتاریا، بھروچ ضلع میں کنتاریا ایک گاؤں ہے، میں وہاں بھی 1 سال رہا۔ وہاں ہمارے ایک استاد تھے، حدیث کی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے، اس سب کے باوجود روزانہ ان کا 20 پارے پڑھنے کا معمول تھا۔ گھر سے نکل رہے ہیں، کلاس تک جا رہے ہیں، پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، سلام کسی نے کیا جواب دیا، پڑھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ 20 پارے وہ کہتے تھے کہ میرا معمول ہے، اس سے کم میں کبھی، اس سے پہلے میں سوتا ہی نہیں۔ بلکہ میرے گھر میں انہوں نے بتایا، میرے گھر میں میری اہلیہ پوچھتی ہے کہ آج آپ نے کتنے پڑھے ہیں پارے؟ ابھی رات میں عشاء تک نہیں میرا معمول ہوا، گھر میں اہلیہ پوچھتی کتنے ہوئے؟ کہ 2-3 پارے باقی۔
کہتے ہیں پہلے وہ 2-3 پارے کر لیجئے، بعد میں کھانے کا دیکھیے۔ اہلیہ نے ایسا بنا دیا۔ اور حضرت شیخ نے لکھا ہے آپ بیتی میں نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ میری گھر کی خواتین بلا تکلف آرام کے ساتھ گھر کے کام کاج کے ساتھ 15-20 پارے روزانہ آرام سے پڑھ لیں۔ ہمارے یہاں رمضان میں جو بہت سے دیندار لوگ ہیں وہ قرآن کھولتے ہیں، بڑی مشکل سے 1 پارہ پڑھتے ہیں۔ میرے ایک اپنے قریبی آدمی ہیں، میں ان سے کبھی فون میں پوچھتا ہوں، کبھی ملاقات ہوتی ہے، پوچھتا ہوں کتنے پارے ہوئے؟ کتنا روزہ حضرت؟ 15 پارے۔ میرا ایک سٹینڈرڈ ہے بھائی، ہر روز 1 پارہ رکھ لیا۔ یعنی وہ آدمی سمجھ رہا ہے ہر روز 1 پارہ میں پڑھ رہا ہوں تو بہت بڑا کوئی کمال کر رہا ہوں۔ نہیں حاضرین کرام، قرآن کے قریب آئیے۔ ہم جن حالات میں گزر رہے ہیں قرآن سے استفادے کی ضرورت ہے، اس کے بعد احادیث سے استفادے کی ضرورت ہے، خاص طور پر صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں۔ بے شمار کتابیں ہیں، فضائل صحابہ ہیں، فضائل صحابہ پر بے شمار کتابیں ہیں، اردو میں ہیں، عربی میں ہیں، انگریزی میں ہیں۔ قریب میں عربی میں ایک کتاب چھپی ہے، سور من حیات الصحابہ، رافت پاشا نامی ایک بہت بڑے آدمی نے کتاب لکھا ہے۔ حدیث کی کتابوں سے سیرت کی، صحابہ کے وہ واقعات لکھا ہے کہ آدمی کے اندر جوش آ جاتا ہے، گرمی آ جاتی ہے، اور اسے اپنی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ میں اللہ کا روئے زمین پر کتنا بڑا مجرم بندہ ہوں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو نفس اور شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے کہ ہم سے تو بڑا کوئی ایمان والا متقی پرہیزگاری نہیں ہے۔ ہم میں اکثر لوگوں کو نفس نے یہ دھوکہ دے رکھا ہے کہ میرے سے اچھا آدمی تو کوئی روئے زمین پر نہیں۔ صحابہ کے ان واقعات کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے بڑے دھوکے میں اور فریب میں پڑے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر حضرت عمر بن خطاب کا یہ واقعہ ذہن میں رکھیے کہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا لکان عمر، تو عمر کی شخصیت ایسی ہے کہ نبوت ان کو ملتی، لیکن نبوت ختم ہے تو نہیں۔ دوسرا، حضور نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا رعب اور ان کے دبدبے کا عالم یہ ہے کہ جس گلی سے گزر جاتے ہیں اس گلی سے شیطان بھی گزرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ قرآن میں 10 آیتیں، 10 احکامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا ہونا چاہیے، اسی طرح کی آیت نازل ہوئی۔ ایک مشہور منافق عبداللہ ابن سبا جب مر گیا تو ان کے فرزند جو ہے وہ بڑے پکے مومن تھے، انہوں نے آ کر حضور سے سفارش کی کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے، شاید میرے والد کی مغفرت ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرزند کے کہنے پر جب نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا تو عمر بن خطاب نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے برے آدمی کی نماز جنازہ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے کریں، ان کی مغفرت نہیں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی نماز پڑھانے کے بعد، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن يغفر اللہ لهم۔ 10ویں پارے میں یہ آیت ہے، آخر کے صفحے میں اللہ فرماتے ہیں آپ استغفار کریں نہ کریں، اور اگر 70 مرتبہ بھی کریں گے تو اس کی مغفرت نہیں۔ یہ ہے حضرت عمر بن خطاب کے کچھ چیزیں میں جو سنائیں۔ اب سنیے، یہ شخصیت ایک اور صحابی ہیں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت سی راز کی باتیں پرسنل بتائی تھی، خاص طور پر مدینے میں جو منافقین تھے، مسلمانوں کا رول جو کرتے تھے، ان کے بارے میں بتا رکھا تھا۔
حضرت عمر بن خطاب اپنی دور خلافت میں امیر المومنین ہیں. ایک مرتبہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور بہت ہی ان کو لجاجت کے ساتھ بہت وعدے قسمیں دے کر پوچھتے ہیں کہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کے نام فہرست بتائی ہے اس میں میرا نام تو نہیں ہے. اس درجے کے مومن کو اپنے اوپر نفاق کا شبہ ہو رہا ہے. اور ایک ہم لوگ ہیں جو کبھی پڑھ لیتے ہیں نماز, کبھی روزے رکھ لیتے ہیں, باقی دوسری چیزوں کا تو معاملات, معاشرت, اخلاق میں تو امت محمدیہ بہت پیچھے ہے. اقوام متحدہ کا جو سرکاری طور پر وہ نمبرات آتے ہیں کہ کون سا ملک اخلاقی اعتبار سے اچھا ہے, تو ان ملکوں, ان فہرست میں مسلمان ملکوں کا نمبر 10-20 میں بھی نہیں ہے, کہیں جا کر 70-80 کے بعد نمبر آتا ہے. اخلاقیات اور معاشرت کے جو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کا عالم یہ ہے کہ اسے غیروں نے اپنایا ہوا ہے, اور اپنے مسلمان ملکوں کی فہرست جب آتی ہے تو سمجھیے کہ شروع کے 10-20 میں بھی ان کا نمبر نہیں ہے, بہت آگے. حاضرین, یہ رمضان المبارک کا مہینہ غمخواری کا, معاشرے کے درد کو سمجھنے کا یہ جگہ, بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں تو اخلاقی اعتبار سے چیزوں کا ظہور وہیں ہوتا ہے. ایک آدمی نابینا کہے میں کسی کو نہیں دیکھتا, بھئی اس میں کیا کمال ہے؟ تم نابینا ہو, آنکھیں تو ہیں ہی نہیں, اب تم کسی کو کیا دیکھو؟ ویسے ایک آدمی کہے کہ میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا, بھئی تم گھر میں بیٹھے ہو, کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتے ہو, بات کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے. رمضان کا مہینہ ہے, مسجد بھری ہوئی ہے, یہاں اخلاقیات کا, یہاں معاملات کا, معاشرت کا ظہور ہوتا ہے. صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ حضور نے فرمایا جنت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان آتے ہی نارمل انسان بھی بہت طیش میں رہتا ہے. ایسا لگتا ہے اس نے روزہ محلے والوں کے لیے رکھا ہے, محلے والے اس کا پورا غصہ برداشت کریں. جیسے چھوٹے بچے گھر میں غصہ کرتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں بھئی آج پہلا دن اسکول کو جا کر آیا ہے, آج ذرا برداشت کر لو. نہیں, جب بچے اسکول کو جاتے ہیں, مدرسے کو جاتے ہیں تو آ کر گھر میں چونکہ بہت روتے روتے گئے ہوئے رہتے ہیں, آ کر ہنگامہ کرتے ہیں تو بڑے اشارہ کرتے ہیں ذرا سنبھال لو, اس لیے کہ آج یہ اسکول کو جا کر آیا ہے, ماننا پڑے گا. تو ایسا لگتا ہے امت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اگر روزہ رکھا ہے, تراویح پڑھ لی ہے, تو لگتا ہے محلے والوں پر, پورے امت پر احسان کر دیا. اب یہ کچھ بھی غصہ کریں, کچھ بھی, ذرا صبر کا مظاہرہ کریں, صبر کا بدلہ جنت ہے. اور یہ سب چیزیں ہیں انشاءاللہ العزیز. ماہ مبارک میں اور بھی چیزیں آپ کے سامنے روزانہ آتی رہیں گی. نیت عمل کی رکھ کر سنیں, انشاءاللہ کام آسان ہوگا. اور میں پھر ایک مرتبہ اس کی گزارش کرتے ہوئے, فلسطین کے حالات بد سے بدتر ہو گئے ہیں. پہلی ترجیح آپ کو اپنے ان بھائیوں کے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, بعد میں آپ اپنے مسائل کو اللہ کے دربار میں رکھیں, نہیں تو آپ کو اور مجھے بارگاہ قدس میں جواب دینا ہو. میں تو واضح کہتا ہوں, جو لوگ ان بھائیوں کے لیے دکھ درد سے دعا نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ بارگاہ قدس میں جواب دہ ہوں گے. دوسرا, گھروں میں شدت کے ساتھ عورتوں کو, ماؤں بہنوں کو بتا دیں آپ سحری میں پکا رہے ہیں, افطار میں پکا رہے ہیں, تو یہ احسان نہیں ہے کہ آپ سحری 5:30 تک کریں, نہیں چلے گا. سحری سب کو 5:15 بولے تو 5:15 کو ختم کرنا ہو, زیادہ رکھیں گے روزہ. اور دوسری بات, ماہ مبارک میں گھروں میں خواتین کو بھی ذرا دینی چیزوں کی طرف ترغیب دیں. اور کھانے پینے کے لیے تو پورا سال پڑا ہوا ہے. یہ کیا عجیب ماحول بنا ہوا ہے کہ کھانا پینا صرف رمضانی میں ہے, ہر چیز رمضانی میں کھانے کو آدمی کا دل کر رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا. ذرا عورتوں کو بھی کہیں بھئی چلے گا, کچھ بھی چلے گا, انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے.
تو ان کو بھی ہمت ہوگی، نہیں تو جو ہے ان کے بھی روزوں کا لمانہ لفیظ ہو جائے گا۔ یہ کچھ گزارشات تھی، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکتیں، رحمتیں، سکینتیں اور اس کی جو خوبیاں ہیں وہ بہت زیادہ اپنے دامن میں ہم سمیٹنے والے بن جائیں، ایسے ہمیں بنا دے۔ اور اس مہینے کی لیے جو بے حرمتی کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں میں اللہ ہمیں شامل نہ فرمائے، اس کی بے حرمتی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور قرآن کے قریب آنے کا بہترین موسم ہے، قرآن کے قریب آنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لک الحمد و لک شکریہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت منک السلام تبارک ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ۔